بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عقود رسم المفتی میں ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور کل ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ قول راجح کو پہچاننے کے حوالے سے کچھ علامات کا ذکر ہوا تھا۔ القواعد فی معرفت القول الراجح، قول راجح کی معرفت کے حوالے سے قواعد۔ اس میں ہم نے دو قاعدے دیکھے تھے۔ ایک قاعدہ تو یہ تھا کہ عبادات کے باب میں جو فتویٰ ہوگا وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہوگا، اور دوسرے مقام پر دوسرا جو قاعدہ بیان کیا وہ یہ تھا کہ قضاء سے متعلق جو مسائل ہیں ان میں جو فتویٰ دیا جائے گا وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو اختیار کرتے ہوئے فتویٰ دیا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی کہ چونکہ آپ کا تجربہ قضاء کے معاملات میں زیادہ تھا تو اس لیے آپ کے قول کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اچھا، بعض مقامات پر یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ عبادات میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ ہوگا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو عبادات ہیں وہ اکثری طور پر متعلق ہوتی ہیں روایات کے، یعنی ان میں قیاس کو زیادہ دخل نہیں ہوتا، اور چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایات کو اپنے دیگر جو آپ کے اصحاب تھے ان کے مقابلے میں زیادہ پہچاننے والے ہیں اور زیادہ ان کے اندر نظر و فکر کرنے والے ہیں، اس لیے عبادات کے معاملے میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ دوسری وجہ ہم نے کل آپ کو اشارتاً یہ بتائی تھی کہ چونکہ عبادات میں زیادہ تر جو ہے وہ ہم احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے ہمیں زیادہ محتاط نظر آتے ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تیسرا قاعدہ دیکھیے، الفتوی علی قول محمد فی جمیع مسائل ذوی الارحام، کہ جو مسائل ذوی الارحام ہیں یعنی وراثت کے جو مسائل ہیں، ارحام رحم کی جمع ہے، ذوی الارحام وہ رشتے جو خونی رشتے ہوتے ہیں، کیونکہ وراثت کا ایک بہت بڑا حصہ میراث کا وہ خونی رشتوں میں تقسیم ہوتا ہے، الا چند
صورتوں کے، اگر آپ نے میراث میں پڑھا ہوگا، وہ جو آزاد کردہ غلام اور کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ کی جاتی ہیں، ورنہ اکثر جو حصہ تقسیم ہوتا ہے ابتداءً ہی، وہ خونی رشتوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس لیے مسائل ذوی الارحام بھی کہا جاتا ہے میراث کے مسائل کو۔ تو میراث کے جو مسائل ہیں ان میں حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے اکثری طور پر۔ فرماتے ہیں کہ الثالثۃ ما فی متن الملتقى، تیسرا قاعدہ وہ ہے جو الملتقى، ملتقى الابحر، یہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب اور متون میں سے ہے، امام ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملتقى الابحر وغیرہ اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں کیا مذکور ہے؟ فرماتے ہیں ما فی متن الملتقى وغیرہ فی مسألۃ القسمۃ علی ذوی الارحام، کہ جو ذوی الارحام پر ترکے کے تقسیم ہونے کا جو مسئلہ ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وَبِقَوْلِ محمد یفتیٰ، کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ قال فی ثقب الانہر، یہ جو ہے وہ ملتقى الابحر کی ایک شرح ہے، ثقب الانہر علی فرائد ملتقى الابحر، حضرت شیخ علی بن ناصر الدین محمد طرابلسی دمشقی علاء الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ملتقى الابحر کی شرح میں فرمایا اسی قول کے تحت کہ وہ بقول محمد یفتیٰ، کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ اس میں آپ نے فرمایا ای فی جمیع توریث ذوی الارحام، یعنی ذوی الارحام کی تمام جو وراثت اور توریث ہے، یا اس کے جو فروعات اور مسائل ہیں، ان سب میں حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ وہو اشہر الروایتین عن الامام ابی حنیفہ وبہ یفتیٰ، اور فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دو روایتوں میں سے جو زیادہ مشہور روایت ہے وہ بھی یہی ہے، وہ بھی یفتیٰ، اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں وہو اشہر الروایتین عن الامام ابی حنیفہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ذوی الارحام کے مسائل ہیں، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص اس مقام پر یہ بحث ہو رہی تھی کتاب میں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس مسئلے میں دو روایتیں منقول ہیں، ایک روایت امام محمد کے موافق ہے اور ایک روایت امام محمد کے مخالف ہے۔ تو اسی لیے شارح نے فرمایا کہ وہ ہوا اشہر الروایتین عن الامام ابی حنیفہ، کہ وہ صورتحال جس میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے، وہی مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دو روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق ہے۔
وہ بھی یفتہ فرماتے ہیں اور اسی پر فتویٰ ہے. کذا قالہ الشیخ سراج الدین فی شرح فرائضہ، اسی طرح شیخ سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، امام شیخ سراج الدین ابو طاہر سجاوندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ فرائض سراجی کے نام سے ان کی کتاب ہے، اور پھر اس کی شرح ہے شرح فرائضہ. سراجی کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا. تو حضرت شیخ سراج الدین محمد بن عبد الرشید سجاوندی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی سراجی کے اندر، فرائض سراجیہ کے اندر یہی بات، اور اس کی شرح میں بھی یہی ارشاد فرمایا. وقال فی الکافی، اور کتاب الکافی، اس سے مراد جو ہے وہ وافی کی شرح کافی ہے. اس میں مصنف نے فرمایا کہ وقول محمد اشہر الروایتین عن ابی حنیفہ فی جمیع ذوی الارحام وعلیہ الفتوی، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دو روایتوں میں سے ایک مشہور روایت ہے. یعنی دونوں کے اندر موافقت ہے، امام اعظم کے قول میں اور امام محمد کے قول میں. تو ذوی الارحام کے تمام مسائل کے اندر امام محمد کا وہی قول ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے دو مشہور روایتوں میں سے ایک روایت ہے، اور اسی پر ہی فتویٰ دیا جائے گا. یہ ہو گیا آپ کا تیسرا قاعدہ. اب اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ ترجیح الاستحسان علی القیاس، کہ استحسان کو قیاس پر ترجیح حاصل ہوگی. یہ ایک انتہائی مشہور اور معروف قاعدہ اور اصول ہے. جن طلبہ کرام نے درس نظامی میں حسامی پڑھی ہے انہیں فی الفور اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا، اور جنہوں نے حسامی نہیں پڑھی تو ان کے لیے یہ مسئلہ یوں ہے کہ ہمارے ہاں چار دلائل ہوتے ہیں: کتاب ہے، سنت ہے، اور اجماع ہے، اور قیاس ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قیاس کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں استحسان آ جائے. استحسان کی مختلف اعتبارات سے تعریف فقہا نے بیان کی ہے، لیکن یہ جو استحسان ہوتا ہے ہم اس کی مکمل تفصیل تو اصول فقہ کے چیپٹر میں پڑھیں گے. لیکن استحسان جو ہے یہ قیاس ہی کی ایک شکل اور صورت ہوتی ہے. بس اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قیاس میں ایک چیز کو آپ دیکھتے ہیں سرسری طور پر، لیکن استحسان میں آپ اسی چیز کو ایک اور جہت سے دیکھتے ہیں. تو احناف کا اصول یہ ہے کہ اگر قیاس اور استحسان آپس میں ایک دوسرے کے ضد میں آ جائیں، یعنی ایک مسئلہ جو قیاسی ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور اس میں ہمیں جواز کی صورت نظر آتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں قیاس آتا ہے اور استحسان آتا ہے، اور استحسان عدم جواز کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو احناف کا اصول یہ ہے کہ استحسان کو لیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ استحسان میں قیاس کے مقابلے میں قدر گہرائی ہوتی ہے. تو اسی قاعدے کی طرف علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ترجیح الاستحسانی علی القیاس، کہ استحسان کو ترجیح حاصل ہوگی قیاس پر. الرابعۃ ما فی عامۃ الکتب، چوتھا قاعدہ وہ ہے جو تقریباً تمام کتب فقہ میں مذکور ہے اور کتب اصول میں بھی مذکور ہے.
من انه اذا كان في مسألة قیاس و استحسان، وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر قیاس بھی ہو اور استحسان بھی ہو، یعنی دونوں ایک ساتھ آ جائیں، تو ایسی صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ ترجح الاستحسان علی القیاسی، کہ استحسان کو قیاس پر ترجیح حاصل ہوگی، الا فی مسائل، سوائے چند ایک مسائل کے، وہی احدى عشرۃ مسئلۃ، اور وہ تقریباً 11 مسائل ہیں، علی ما فی اجناس الناطفی، اس بنیاد پر کہ جو اجناس الناطفی کے اندر مذکور ہے۔ یہ بھی ایک کتاب ہے اجناس الناطفی، شیخ امام ابو العباس احمد بن محمد بن عمر ناطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ کم و بیش 11 کے قریب ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اندر قیاس کو استحسان پر ترجیح حاصل ہے، وگرنہ اکثر جو ہے وہ استحسان کو ہی قیاس پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ تو نہیں بنتا، لیکن جس حد تک بھی ہم کوشش کریں ہوں گے، ہم دیکھیں گے کہ اکثری طور پر کیا ہوتا ہے، تو وہاں پر یہی ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر کیا ہو، استحسان اور قیاس آ جائے، تو وہاں پر ہم استحسان کو قیاس پر ترجیح دیں گے۔ وذكرها العلامة ابن نجیم فی شرحہ علی المنار، اور حضرت امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح المنار میں ان کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو شرح ہے امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کا نام ہے فتح الغفار بشرح المنار۔ تو فتح الغفار فی بشرح المنار کے اندر جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف اشارتاً اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس حوالے سے عرض کیا کہ یہ قاعدہ جو ہے وہ کلیہ نہیں ہے، اس لیے میں نے لفظ تقریباً کا استعمال کیے کہ تقریباً یا کم و بیش جو ہے وہ 11 کے قریب یہ مسائل ہیں، ان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ بعد کے علماء غور و فکر کریں تو کئی ایسے اور بھی مسائل آ سکتے ہیں جس میں قیاس کو استحسان پر ترجیح حاصل ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ وذکرها العلامة ابن نجیم فی شرحہ علی المنار، امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جو شرح المنار ہے اس میں ان کو ذکر فرمایا۔ اچھا، آپ کے پاس جو نسخہ ہوگا اس کے اندر اگر آپ غور و فکر کریں تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ غالباً، ہاں یہ ہے، یہ جو اگلا صفحہ ہے اس میں اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو یہاں پر جو ہے وہ یہ مسائل انہوں نے کچھ بیان کیے ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ حاشیے میں اس کا پڑھ رہا ہوں، یہ اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر یہ آپ کا آ رہا ہے 172۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو ان کا ذکر نہیں کیا، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ثم اعلم ان هذا من المواضع التي يقدم القياس على الاستحسان فيها، وقد ذكرها ابو العباس الناطفي في الاجناس كما ذكره الامام الاتقانی۔ امام ابو العباس ناطفی نے اجناس کے اندر ان کو ذکر کیا، جیسا کہ امام اتقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان کو ذکر کیا ہے۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ سجدہ تلاوت کا ہے، دوسرا مسئلہ فرمائے قال فی کتاب الاصلی اذا قال اذا ولدت ولدا فانتی طالق، اذا ولدتی ولدا فانتی طالق، وقالت ولدت وكذبها الزوج في القياس لا تصدق ولا يقع عليه الطلاق آخذ فيها بالقياس
ودع الاستحسان بخلاف التعليق بالحيز لأنه لا يعلم الحيز إلا من جهتها، لا يعلم الحيز إلا من جهتها، وفي الولادة يعلم من غيرها كالقابلة. اچھا جی، اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے قال فی کتابی رہن الاصلی، اور چوتھا مسئلہ ہے بیوع کا، پانچواں مسئلہ جو ہے وہ جامع الکبیر میں انہوں نے بیان فرمایا ہے، یہ زنا کے متعلق، اس کی گواہیوں کے متعلق۔ چھٹا مسئلہ بھی انہوں نے بیان کیا، ساتواں، آٹھواں، نواں اور 10، پھر 11 مسائل انہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ تو آج تو میں ان کو ذکر نہیں کروں گا، ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن مجھے اگلے اسباق میں اگر موقع ملا تو انشاءاللہ الکریم ان مسائل پر ہم غور کریں گے، کیونکہ صرف یہاں مسئلہ بتانا نہیں ہے، بلکہ ہم ان سارے مسائل میں یہ دیکھیں گے کہ قیاس کس چیز کا تقاضا کرتا ہے اور استحسان جو ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، تبھی ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گی۔ تو انشاءاللہ الکریم ان کو میں بعد میں جو ہے وہ ڈسکس کروں گا کہ وہ استثنائی مسائل کی جن کے اندر قیاس کو تقدم حاصل ہوگا استحسان پر، اس کے علاوہ جو بھی مسائل ہیں ان میں استحسان کو ہی تقدم حاصل ہے قیاس پر۔ ثم ذکر ان نجم الدین النصفی اوصلها الى 22، اچھا، علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منار کی شرح فتح الغفار میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ مسائل یہ والے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ماتن کی طرف ایک بات منسوب کی ہے۔ اچھا، یہ منار بڑی مشہور کتاب ہے، آپ کو پتا ہوگا، نور الانوار جو اس کی ہم شرح پڑھتے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو اس کی جو مختلف شروحات ہیں ان میں سے ایک شرح جو ہے وہ فتح الغفار ہے امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اس میں امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو ماتن ہیں علامہ نجم الدین نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ان مسائل کی تعداد پہنچا دی ہے الی اثنتین و عشرین، 22 تک، 22 تک، یعنی 11 مسائل تو امام ناطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے، پھر امام ابن نجم مصری نے بیان کیے، لیکن پھر انہوں نے فرمایا کہ ان مسائل کی تعداد امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 22 تک پہنچائی ہے، یعنی 11 مسائل کا مزید آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں وہ ذکر قبلہ عن التلویح، اور امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بحث سے پہلے تلویح سے ایک عبارت نقل کی ہے کہ ان الصحیح ان معنی الرجحان هنا تعین العمل بالراجح وترک العمل بالمرجوح وظاہر کلام فخر الاسلام انه الاولویت حتى يجوز العمل بالمرجوح۔ تلوی میں یہ عبارت مذکور ہے کہ یہ جو فرمایا نا کہ استحسان کو قیاس پر ترجیح ہے یا قیاس کو استحسان پر ترجیح ہے، تو تلوی کے اندر امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان صحیح، کہ صحیح قول یہ ہے کہ ان معنی الرجحان ہونا، کہ اس مقام پر قیاس کو استحسان پر ترجیح دینا استحسان کو قیاس پر ترجیح دینے کی صورت میں جو ترجیح کا معنی ہے وہ اس مقام پر کیا ہے، تعین العمل بالراجح و ترک العمل بالمرجوح، کہ عمل کو جو ہے متعین کیا جائے راجح کے ساتھ اور مرجوح سے عمل کو ترک کیا جائے۔ وظاہر کلام فخر الاسلامی، اور امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا جو ظاہر ہے اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان الاولی اولویتا،
کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس معاملے میں یعنی قیاس و استحسان والی صورت میں اولویت مراد ہے، صحیح ہے، حتی یجوز العمل بالمرجوح، یہاں تک کہ مرجوح پر عمل کرنا بھی جائز ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں پر، جیسے میں نے شروع میں مثال دی تھی کہ قیاس اس بات کا تقاضا کر رہے کہ یہ چیز جائز ہونی چاہیے، اور استحسان اس چیز کا تقاضا کر رہے کہ یہ چیز ناجائز ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب والا استحسان کو یہاں پر آپ ترجیح دے رہے ہیں تو یہ چیز ناجائز ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے یہ قطعاً جائز نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں، بلکہ امام فخر الاسلام بزدوی اور علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی توضیح بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر اولویت مراد ہے، رجحان سے اور ترجیح سے۔ اولویت کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ استحسان کو قیاس پر مقدم کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی مفتی یا کوئی فقی جو ہے کسی مقام پر استحسان کو مقدم نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے نہیں جناب قیاس پر عمل کیا جائے گا، تب بھی یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہوگا۔ حتیٰ یجوز العمل بالمرجوح، یہاں تک کہ مرجوح پر عمل کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں سے ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیچھے جیسے یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ قول راجح کو لیا جائے گا، جہاں سے بحث کی ہماری ابتدا ہوئی ہے کتاب کی کہ قول راجح کو لیا جائے گا، تو اب یہاں پر کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ اگر استحسان راجح ہے تو علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کیوں کہہ رہے کہ قول مرجوح پر عمل کرنا بھی جائز ہو جائے گا؟ تو اس کی وضاحت اسی عبارت میں گزری کہ یہاں پہ راجح اور مرجوح سے جو مراد ہے وہ یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے کہ راجح کو ہی لیا جائے گا اور مرجو کو مطلقاً بالکل ہی ترک کر دیا جائے گا اور اس پر کسی بھی صورت میں عمل نہیں ہو سکتا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ راجح پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے اس مقام پر، اس کے علاوہ مقامات کی ہم بات نہیں کر رہے، بلکہ اس مقام پر راجح پر عمل کرنا یعنی استحسان پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، اور مرجوح پر عمل کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے یعنی اگر کوئی مفتی یا فقی جو ہے اس حوالے سے قول بیان کر دیتا ہے تو بھی ہم اسے برا نہیں کہیں گے اور ناجائز نہیں کہیں گے۔ یہاں پر یہ قاعدہ بھی ختم ہوا چوتھا، اور اس کے بعد پانچواں قاعدہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، پانچواں قاعدہ بیان فرماتے ہیں ترجیح ظاہر الروایت علی غیرہا الا اذا صرحوا بخلافہ۔ یہ بھی آسان سی ایک بات ہے جو پیچھے گزر چکی ہے، تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ ظاہر الروایہ کی جو روایت ہوتی ہے، کتب ظاہر الروایہ کی، ان کو جو ہے وہ نوادر الروایہ یا اس کے علاوہ کی جو روایتیں ہیں اس پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، مگر یہ کہ اگر فقہا جو ہے وہ ظاہر الروایہ کے برخلاف کی تصریح بیان کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے یہ ابتدائی اشعار میں بھی یہ بات گزری تھی، علامہ شامی نے جہاں قول راجح کی بات بیان کی تھی کہ وہ قول جس کو فقہا نے ترجیح دی ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یا پھر وہ قول جو ظاہر الروایہ سے ثابت ہو، تو وہی بات ہے کہ ظاہر الروایہ کو غیر ظاہر الروایہ پر ترجیح حاصل ہوگی، ہاں اگر فقہا ظاہر الروایہ کے برخلاف صراحت کر دیں تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں الخامسۃ، پانچواں قاعدہ ہے ما فی قضاء البحر، بحر الرائق میں کتاب القضاء کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ من ان ما خرج عن ظاہر الروایت فهو مرجوع عنه والمرجوع عنه لم يبقى قولا للمجتہد كما ذکروا۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر الرائق میں کتاب القضاء میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ما خرج عن ظاہر الروایت، کہ وہ قول جو کہ ظاہر الروایہ کے علاوہ ہیں، خارج ہیں ظاہر الروایہ سے، تو فرماتے ہیں فہو مرجوع عنہ، وہ گویا کہ ایسے اقوال ہیں جو مرجوع عنہ ہیں، یعنی جن سے رجوع کیا ہے مجتہد نے، اسی وجہ سے وہ ظاہر الروایہ میں مذکور نہیں ہیں۔
اور اس کے علاوہ کتابوں میں مذکور ہیں، یعنی نوادر کے اندر مذکور ہیں۔ نوادر کی پوری بحث ہم نے ظاہر الروایہ اور نوادر کی ہے کہ کون سی کتابیں ظاہر الروایہ ہیں اور کون سی نوادر ہیں۔ تو ظاہر الروایہ وہی 6 کتابیں ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اصل مبسوط کے نام سے جو مشہور ہے، الاصل، اور جامع کبیر، جامع صغیر، سیر کبیر، سیر صغیر اور زیادات۔ تو علامہ ابن رجب مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو قول ظاہر الروایت سے خارج ہو چکا ہے، گویا کہ ایسے ہے جیسے مجتہد نے اس سے رجوع کر لیا ہے۔ والمرجوع عنہ، اور وہ قول جو مرجوع عنہ ہوتا ہے، لم یبقى قولا للمجتہد، وہ مجتہد کا قول باقاعدہ طور پر، مجتہد کے قول کے طور پر وہ باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، کما ذکروہ، جیسے کہ فقہا نے اس کی صراحت بیان کی ہے۔ یہاں پر صاحب بحر کا کلام ختم ہوتا ہے۔ وقدمنا، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وقدمنا عن انفع الوسائل، اور ہم نے یہ بات جو ہے وہ انفع الوسائل کے اندر بیان فرمائی ہے کہ ان القاضی المقلد لا يجوز له ان يحكم الا بما هو ظاہر المذہب، کہ جو قاضی مقلد ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حکم لگائے، مگر یہ کہ اس مسئلے پر حکم لگائے گا کہ جو ظاہر المذہب ہے، یعنی ظاہر الروایت ہے، لا بالروایت شاذتی، نہ کہ روایت شاذہ پر قاضی جو ہے وہ حکم لگائے گا، یعنی ظاہر الروایت پر حکم لگائے گا، ٹھیک ہے، الا ان ینصوا علی ان الفتوی علیہا، ہاں اگر فقہا اس بات کی صراحت کر دیتے ہیں کہ فتویٰ جو ہے وہ شاذ روایت پر ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم ان فقہا کی بات مانتے ہوئے اسی پر عمل کریں گے، اور قاضی مقلد بھی جو ہوگا وہ اسی پر فتویٰ دے دے گا، ورنہ ظاہر مذہب سے عدول کرنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی۔ وفی قضاء الفوائد من البحر، پھر علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بحر الرائق میں، کتاب قضاء الفوائد میں یہ بات مذکور ہے کہ ان المسألۃ اذا لم تذکر فی ظاہر الروایت و تثبت فی روایت اخرى تعین المصیر الیہا، علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جو اذا لم تذکر فی ظاہر الروایتی، یا تذکر فی ظاہر الروایتی، کہ وہ مسئلہ جو ہے ظاہر الروایہ میں مذکور نہ ہو، وتثبت فی روایت اخرى، اور وہ جو ہے ظاہر الروایہ کے علاوہ نوادر الروایہ وغیرہ کے اندر مذکور ہو، تو فرماتے ہیں تعین المصیر الیہا، تو فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ اسی کی جانب رجوع کرنا متعین ہو جائے گا، اسی کی طرف جانا جو ہے وہ متعین ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ظاہر الروایہ میں ہے ہی نہیں، اگر ہے تو ہم ظاہر الروایہ کی روایت کو لیں گے اگر اس کے خلاف تصریح نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ ظاہر الروایہ میں مسئلہ ہے ہی نہیں بلکہ نوادر کے اندر اس مسئلے کے حوالے سے کوئی روایت موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم اسی کی طرف جائیں گے، یہی ہمارے لیے متعین ہے۔ اچھا، یہ ہو گئے آپ کے 5 قواعد۔ اس کے بعد جو ہے وہ چھٹا قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ لا يعدل عن الدرایت اذا وافقتها الروایت، کہ درایت سے عدول نہیں کیا جائے گا جبکہ روایت اس کے موافق ہو، درایت سے عدول نہیں کیا جائے گا جبکہ روایت اسی کے مطابق ہو۔ السادسۃ، چھٹا قاعدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ما فی شرح المنیہ، یہ جو شرح المنیہ ہے، غنیت المتملی، اس کے اندر جو ہے وہ فصل ہے فی تعدیل الارکان، اس کے اندر مسئلہ مذکور ہے فی بحث تعدیل الارکان بعد ذکر اختلاف الروایت عن الامام فی الطمانینۃ، شرح المنیہ میں تعدیل ارکان کی جو بحث ہے، تعدیل ارکان کا آپ کو معلوم ہوگا کہ رکوع اور سجود کے بعد، یعنی بندہ جب رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے اور کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار جو ہے وہ
سیدھا کھڑا رہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دو سجدوں کے درمیان بھی تعدیل ارکان کرے گا، یعنی بالکل سیدھا بیٹھے گا، ایک سبحان اللہ کی مقدار کم از کم۔ تو یہ واجب ہے نماز کے اندر۔ اس کی بحث میں جو ہے وہ شرح المنیہ میں بات بیان کی گئی ہے، بعد ما ذکر اختلاف الروایتی عن الامام فی الطمانینۃ هل ہی سنت او واجبۃ وکذا القومۃ والجلسۃ۔ اس میں جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے طمانینت کے حوالے سے جو اختلاف روایات ہیں ان کو شارح نے بیان کیا کہ آیا یہ جو طمانینت ہے، اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ کیونکہ اس میں دو طرح کی روایتیں ہمیں ملیں گی، سنت ہے یا واجب ہے۔ وقضا القومۃ والجلسۃ، اسی طرح قومہ اور جلسہ یہ کیا ہیں، سنت ہیں یا واجب ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر پوری تعدیل ارکان کی بنیاد ہے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد شارح نے کیا کہا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال وانت علمت ان مقتضى الدلیل الوجوب کما قاله الشیخ کمال الدین۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ بات تمہیں معلوم ہو گئی ہوگی کہ دلیل جو ہے وہ وجوب کا تقاضا کر رہی ہے، یعنی دلیل کا جو مقتضا ہے وہ وجوب ہے، جیسا کہ شیخ کمال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ محقق ابن امام رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہے کہ شیخ محقق ابن امام رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس مقام پر جو دلیل کا مقتضا ہے، یعنی جو قوت پائی جا رہی ہے وہ وجوب کے دلیل کے اندر پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْدَلَ عَنِ الدِّرَایَةِ اذا وافقتها الروایت۔ فرمایا کہ لہٰذا جب درایت کے موافق روایت آ جائے تو پھر اس سے عدول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے عدول نہیں کیا جائے گا۔ تو جب روایتیں آ رہی ہیں اور روایتیں موافقت بیان کر رہی ہیں درایت کی، اور درایت سے میں نے کل بھی یہ بات بیان کی تھی کہ درایت جو ہے وہ بعض علماء نے کہا ہے کہ درایت کا معنی ہے دلیل عقلی، اور روایت کا معنی ہوتا ہے دلیل نقلی، یعنی جو روایتاً کوئی چیز نقل سے ہمیں ملی ہے اس کو ہم روایت کہتے ہیں، اور جو عقلاً دلائل سے ثابت ہوتی ہے جو چیز اس کو ہم درایت کہتے ہیں۔ تو اوپر انہوں نے فرمایا تھا کہ وَأَنْتَ عَلِمْتَ أَنَّ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ الْوُجُوبُ، کہ دلیل کا تقاضا بھی وجوب ہی ہے، گویا کہ یہ چیز درایتاً ثابت ہو رہی ہے، جو طمانینت ہے اور تعدیل ارکان ہے، دلیل بھی اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ واجب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور روایتیں بھی ہیں۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ولا ينبغي ان يعدل عن الدرایة اذا وافقتها روایت، تو درایت سے عدول نہیں کرنا چاہیے جب کہ اس کے موافق روایت بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہ فرماتے ہیں بڑے واضح انداز میں اسی چیز کو بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وَالدِّرَایَةُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، درایت دال محملہ کے ساتھ، یعنی وہ دال جس پر نقطہ نہیں ہوتا، درایت جو ہے تستعمل بمعنی الدلیل، درایت جو ہے یہ دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کما فی المستصفیٰ، جیسے کہ مستصفیٰ کے اندر بھی یہ بات مذکور ہے۔ یہ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے مستصفیٰ، تو مستصفیٰ کے اندر بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو درایت ہے یہ دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو دلیل سے عدول نہیں کیا جائے گا جبکہ اس کے موافق روایت بھی آ جائے، درایت سے عدول نہیں کیا جائے گا
دلیل کو نہیں چھوڑا جائے گا اگر اس کے موافق روایت بھی آ جائے، یہ تو دلیل پر اور زیادہ پختگی ہو جائے گی، اس لیے اس کو نہیں ترک کیا جائے گا اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي آخِرِ الْحَابِ الْقُدْسِي، اور اسی کی تائید جو ہے وہ قول بھی کرتا ہے جو کہ الحاوی القدسی کے آخر میں بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذا اختلفت الروایات عن ابی حنیفہ فی مسئلۃ، کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی مسئلے کے اندر روایتیں مختلف آ جاتے، فالاولی بالاخذ اقواها حجتا، تو لہٰذا ایسی صورت میں سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس قول کو، اس روایت کو لیا جائے جو بطور دلیل کے زیادہ پختہ اور مضبوط ہے۔ یہ ایک بہت زبردست قاعدہ بنتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب جو ہے وہ دو طرح کے اقوال آ جائیں تو ایسی صورت کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کی دلیل زیادہ پختہ ہے، جو دلیل کے طور پر جو قول زیادہ مضبوط ہیں ہم اس کو لیں گے۔ تو اسی لیے یہ جو پیچھے بھی مسائل گزرے تھے کہ دلائل میں غور و فکر کرنے کی بات تھی، اور ایک مقام پر انہوں نے کہا تھا کہ امام اعظم اور ان کے صاحبین کے اگر اقوال میں اختلاف آ جائے تو بعض فقہا نے وہاں پر یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم جو ہے وہ قوت دلیل کو دیکھیں گے، کیونکہ روایت کے ساتھ جب دلیل بھی آ جاتی ہے، یعنی کوئی چیز نقلن کے ساتھ ساتھ عقلن بھی ثابت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے الحاوی القدسی میں بھی یہی بات بیان کی گئی کہ اذا اختلفت الروایات عن ابی حنیفہ فی مسئلۃ فالاولی بالاخذ اقواها حجتا، کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی مسئلے کے اندر روایت میں اختلاف ہو جائے تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس روایت کو لیا جائے گا جو بطور دلیل کے زیادہ قوی اور مضبوط ہو۔ یہ تو ہو گئے 6 قواعد۔ اس کے بعد جو 7واں قاعدہ ہے وہ ہے ینبغی الاحتیاط فی الافتاء بالکفر، کفر سے متعلق جو فتاوی ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، وہاں پر فرماتے ہیں کہ احتیاط سے کام لیا جائے گا۔ 7واں قاعدہ بیان کرتے ہیں ما فی البحر، بحر الرائق میں مذکور ہے، من باب المرتدی، باب المرتد میں، نقلا عن الفتاوی الصغرى، فتاوی صغرى سے نقل کرتے ہوئے صاحب بحر نے بات بیان فرمائی ہے۔ یہ فتاوی صغرى جو ہے یہ شیخ حسام الدین عمر بن عبدالعزیز شہید الفقی الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، الفتاوی الصغرى کے نام سے۔ اس کے اندر صاحب بحر نے اس کی عبارت نقل کی ہے کہ الکفر شیء عظیم، الفتاوی الصغرى کے اندر جو ہے وہ شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کفر جو ہے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، فلا اجعل المؤمن کافرا، لہٰذا میں جو ہے وہ مومن کو کافر نہیں بناؤں گا، متا وجدت روایتا انہ لا یکفر، جب مجھے کوئی ایسی روایت ملے گی کہ اس نے کفر نہیں کیا تو پھر میں اسے کافر قرار نہیں دوں گا۔ یعنی اگر میرے پاس جو ہے وہ دو طرح سے دلائل آتے ہیں کسی شخص کے بارے میں، ایک دلیل جو ہے اس کے ایمان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے اور دوسری دلیل جو ہے اس کے کفر کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں مومن کو کافر قرار نہیں دوں گا، یعنی اس پر حکم کفر نہیں لگاؤں گا، کیونکہ یہ ایک بہت عظیم معاملہ ہے۔ عظیم سے یہاں پر مراد عظمت والا نہیں ہے کہ کیونکہ عظمت کے دو طرح کے معنی استعمال ہوتے ہیں، ایک معنی جو ہے وہ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، کسی کو اگر ہم عظیم کہتے ہیں تو عظیم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ باعث تکریم و عزت ہے۔ یہاں پر عظیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ الکفر شیء عظیم، کہ معاذ اللہ کفر جو ہے وہ کوئی بہت اہم معاملہ ہے، عزت والا ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر عظیم سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑا معاملہ ہے، یعنی جس میں کافی احتیاط کی جائے ایسا معاملہ ہے، تو یہاں پر عظیم سے یہی مراد ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ ثم قال، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کس نے فرمایا، نیچے حاشیے میں لکھا ہوا البحر، صاحب بحر علامہ ابن نجیم نے فرمایا والذی تحرر انہ لا یفتى بکفر مسلم امکن حملہ
حمل کلامہ علی محمل حسن او کان فی کفرہ اختلاف ولو روایت ضعیفۃ۔ اور علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والذی تحرر، وہ بات اور وہ مسئلہ جو کہ پختہ ہو چکی ہے، یعنی متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ انہ لا یفتیٰ بکفر مسلم، کہ مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، امکنا حمل کلامہ علی محمل حسن، جب تک کہ اس کے کلام کو محمل حسن پر محمول کرنا ممکن رہے، جب تک کہ اس کے کلام کو محمل حسن پر یعنی اچھائی پر محمول کرنا جب تک ممکن رہے گا، تب تک اس مسلمان پر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ او کان فی کفر ہی اختلاف، یا پھر اس کے کفر میں اختلاف ہو، بعض کہہ رہے ہوں کہ اس نے یہ کلمہ کفر بولا ہے اور بعض کہیں کہ نہیں بولا، تو ایسی صورت میں بھی حکم کفر نہیں لگے گا۔ ولو روایت ضعیفۃ، اگرچہ کوئی روایت ضعیف ہی کیوں نہ اس بارے میں ملے، تب بھی ہم جو ہے وہ توقف کریں گے حکم کفر لگانے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ 7 قواعد بیان ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ 8واں قاعدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم، اس کو ہم 8ویں 9ویں قاعدے کو ہم پھر اللہ نے چاہا تو کل دیکھیں گے۔ تو آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، جو آخری بحث ہے یہ کفر والی، خلاصتاً استاد محترم واضح فرما دیں اس کو۔ آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا اس کے؟ خلاصتاً ہی میں نے بیان کیا ہے، کیا سمجھ؟ استاد محترم اس کے کلام کو اچھائی پر رکھنا ممکن کیسے رہے گا، اس حوالے سے مزید وضاحت فرما دیں۔ اچھا، اگر آپ نے تکفیر کے اصول پڑھے ہوئے ہوں تو میرے خیال سے یہ سوال نہیں بنتا کہ بعض اوقات جو ہے وہ کلام کے اندر مختلف طرح کی احتمالات اور توجیحات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کلام کو آپ معنی صحیح پر بھی محمول کر سکتے ہیں اور معنی فاسد پر بھی محمول کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر کسی مسلمان سے ایسا کلمہ صادر ہوا ہے اور اس میں توجیحات کی گنجائش بن سکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک تعویل نکل سکتی ہے، تو ہم اس مسلمان کو کفر سے بچاتے ہوئے حکم کفر نہیں لگائیں گے اور اس کے کلام کو جو ہے حسن ظن رکھتے ہوئے اسی پر محمول کریں گے۔ ہاں، اگر وہ جو ہے اس کی صراحت کر دیتا ہے کہ نہیں میری مراد یہی معنی ہے، تو پھر ایسی صورت میں الحکم کفر لگے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے یا وہ شخص گزر چکا ہے لیکن اس کے کلام کے اندر جو ہے وہ کئی طرح کی توجیحات نکل سکتی ہیں، تعویلات نکل سکتی ہیں، تو پھر اس پر یا تو سکوت کیا جائے گا یا پھر حکم کفر مطلقاً نہیں لگایا جائے گا، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طواغیت اربعہ کے اوپر حکم کفر لگایا، کیونکہ ان کا کلام جو ہے وہ انتہائی واضح تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اسماعیل دہلوی کا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اس کا معاملہ یزید کا سا ہے، یعنی ہم سکوت کریں گے، ہم کافر نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی کافر کہتا ہے تو اسے منع نہیں کریں گے۔
تو بعض علماء کرام نے اس مقام پر فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اس کے کلام کی تعویلات موجود تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم کفر لگانے سے توقف فرمایا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ہاں، اچھا جی، درایت سے عدول نہیں کرنا چاہیے جبکہ روایت اس کی موافقت میں آ جائے۔ کیا دلیل سے عدول کا سلسلہ ہوتا ہے جبکہ قول کو واضح کرنے کے لیے ہی دلیل پیش کی جاتی ہے؟ تو کسی بھی درایت سے عدول کیسے ممکن ہے؟ اس کو مثال سے واضح کر دیا جائے۔ دلیل سے عدول کا سلسلہ بالکل ہوتا ہے، دلائل سے عدول کر کے حکم نہیں لگایا جاتا۔ کسی حکم کی کوئی دلیل بنتی ہے تو دلیل کو دیکھا جائے گا کہ دلیل کے اندر قوت ہے یا ضعف ہے۔ اگر دلیل کے اندر قوت ہے تو اس دلیل کی وجہ سے حکم لگ جائے گا، اور اگر دلیل کے اندر قوت نہیں ہے، ضعف ہے، تو اس ضعف کی وجہ سے اس دلیل کو رد کر دیا جائے گا، یعنی اس سے عدول کیا جائے گا۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ جبکہ قول کو واضح کرنے کے لیے ہی دلیل پیش کی جاتی ہے، تو کسی بھی درایت سے عدول کیسے ممکن ہے؟ میں نے آپ کو واضح کر دیا، قول بالکل واضح ہو جاتا ہے دلیل سے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس دلیل کے اندر کتنی قوت ہوتی ہے۔ اب آپ فرضیت ثابت کر رہے ہیں، بات تو بالکل واضح ہے کہ مثال کے طور پر یہ عمل کرنا ہے، بات تو بالکل واضح ہے، لیکن اب آپ نے اس کی فرضیت کو اگر ثابت کرنا ہے تو آپ دلیل دیں گے۔ تو فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل اس درجے کی ہو جس سے فرضیت ثابت ہو، نصوص قطعیہ ہونی چاہیے یا اخبار متواترہ ہونی چاہیے۔ اگر نصوص قطعیہ واضح نہیں ہے یا اخبار متواترہ نہیں ہے آپ کے پاس، تو اس کا مطلب ہے دلیل میں ضعف ہے، تو ایسی صورت میں اس دلیل سے عدول ہی تو کیا جائے گا۔ یعنی عدول کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم فرضیت نہیں لگے گا، اس سے نچلے درجے کا حکم لگے گا۔ آخری قول میں کن کا ہے؟ مطلب آخری قول میں کن کا ہے، کیا مطلب آخری قول میں؟ اچھا جی، ایک شخص نے گستاخانہ جملے بولے، جب اسے احساس دلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، یا معافی کے کوئی بھی جملے بولے، اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، کیا ایصال ثواب؟ میں سمجھا پتہ نہیں کون سا حکم کفر کا مسئلہ پوچھا جائے گا یہاں پہ، ایصال ثواب کی بات ہے، یعنی اسے مسلمان سمجھیں گے۔ جب توبہ کر چکا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، ایصال ثواب کریں کیا مسئلہ ہے؟ کافر کس نے کہا اس کو؟ مسلمان مشہور تھا، اگر وہ کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، اور اس نے جو ہے وہ معافی کے جملے کہے یا توبہ کیا، اسے احساس ہو گیا، تو اب اسے ہم مسلمان ہی کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ اچھا، جملے کچھ ایسے تھے کہ درود شریف مت پڑھو مجھے مذکورہ شخص بد مذہب تھا لیکن خود اپنے عقائد میں بھی جاہل تھا، اس کی توبہ فیملی والوں نے سنا اور مشہور کی کہ ابا جی نے توبہ کی تھی، ہائے ابا جی توبہ کی تھی، کلمہ پڑھا تھا۔ درایت سے مراد صرف عقلی دلیل ہے؟ کیا دلیل عقلی کے علاوہ بھی کوئی ہوتی ہے؟ اگر عقلی کے علاوہ کوئی ہوتی ہے تو اسے نقلی کہا جاتا ہے، اور نقلی جو ہے وہ روایت ہے۔ اب بچا ہی کیا ہے کہ ہم درایت کو عقلی سے خارج مانیں۔ والذی تحرر انہ لا یفتیٰ، یہ قول کس کا ہے؟ یہ علامہ ابن نجیم مصری کا ہے۔ ثم قال پر حاشیے لکھا ہوا ہے، نیچے دیکھیں، البحر کتاب السیر باب المرتد، یہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ اچھا جی، درایت میں قیاس و استحسان، افقہ الناس کے اقوال بھی شامل ہوں گے، یا درایت سے نقلی و عقلی؟ درایت سے مراد دلیل عقلی ہے،
دلیل نقلی کو روایت کہا جاتا ہے۔ ہاں، بعض صورتوں میں درایت جو ہوتی ہے یعنی دلیل عقلی وہ کسی سے روایت کی جاتی ہے، تب بھی وہ درایت ہی کہلاتی ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ بھئی اس مقام پر امام اعظم نے فلاں دلیل عقلی دی ہے، ٹھیک ہے، اب ہم اس کو روایت کرتے ہیں تو من حیث الروایت یعنی اس حیثیت سے کہ وہ ہماری اپنی دلیل نہیں ہے تو وہ روایت ہی ہے، لیکن ہے وہ درایت۔ تو اس طرح تو درایت سے عدول بآسانی ممکن ہے۔ کس طرح سے درایت سے اصول اتنی آسانی ہو گئی کہ ہمیں آج تک نظر نہیں آیا، آپ کو نظر آ گیا کہ درایت سے عدول بہت آسانی سے ہو گئی۔ اچھا جی، سائیں فرماتے ہیں کہ مرتد کے لیے اتنی نرمی رکھنا کہ اس کے خلاف اس کے ارتداد کے متعلق گواہی نہ دینا، کوئی قانونی کارروائی نہ کرنا بلکہ گواہ تک کو روکنا کہ مرتد کے خلاف قانونی ہے۔ آپ ابھی تک اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ گواہ کو کیوں وہاں پہ روک رہے ہیں گواہی دینے سے۔ منصور بھائی، ویسی صورتحال کے اندر ہم کیا کریں؟ یہ پورا ایک چیپٹر ہے یار۔ شرعی حکم میں اس طرح بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، عامر بھائی اصول فقہ کے علاوہ بھی کہیں پر قیاس ہے اور استحسان ہے۔ اگر اصول فقہ کے علاوہ کہیں پر قیاس و استحسان ہے تو مجھے بتائیں۔ جہاں تک اصول فقہ کا قیاس و استحسان میں نے سنا ہے تو وہاں پر جو ہے اکثر مقامات پہ استحسان کو تقدم حاصل ہوتا ہے الا چند مسائل کے۔ استحسان کی مختصر سی بحث اصول فقہ میں ہم پڑھیں گے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا احاطہ وہاں کر سکوں، ورنہ اس کی جو تفصیلی بحث ہے، انتہائی تفصیلی بحث، وہ آپ کو ملے گی حسامی کے اندر۔ حسامی میں آج کل تو پتہ نہیں اس کا نصاب کہاں سے کہاں کر دیا ہے، ویسے اصل میں جو قدیم درس نظامی کے نصاب میں حسامی پڑھائی جاتی تھی اس میں قیاس اور استحسان کی بحث پہ زیادہ توجہ دی جاتی تھی، کیونکہ پوری حسامی کے اندر سب سے زیادہ اہم، امپورٹنٹ اور زبردست قسم کی جو بحث کی ہے مصنف نے وہ قیاس اور استحسان پہ کی ہے۔ اسی لیے، اور وہ بحث کہیں اور ملتی نہیں ہے، اسی لیے جو ہے وہ حسامی میں وہ پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو اس کی بحث جو ہے وہ نور الانوار میں کچھ نہ کچھ ملے گی اور دیگر اصول فقہ کی کتابوں میں ملے گی۔ تو جب اس میں اصول فقہ کا پورا ہمارا چیپٹر ہے، ٹاپک ہے، تو وہ جب اس کا سبجیکٹ آئے گا تو انشاءاللہ اس میں ہم کچھ نہ کچھ پڑھیں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ وہاں پر اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ جو یہ کلمہ گو والے جو دو سوال کیے گئے تھے نا، ایک یہ تھا کہ جی ایک نے پہلے جو ہے وہ کوئی اس طرح کے جملے کہے، اس کے بعد جو ہے اس نے معافی مانگی، توبہ کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے مزید اس کے اندر جو ہے وہ قیودات کا اضافہ کر دیا کہ جی وہ مذکورہ شخص بد مذہب بھی تھا اور اپنے عقائد میں جاہل بھی تھا۔ یہ مطلب کئی جو ہے وہ متنازع چیزیں آ گئی۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ اس کی توبہ فیملی والوں نے سنی اور مشہور کی۔ تو اس میں جب تک جو ہے وہ مسئلہ صحیح انداز میں متعین کر کے بیان نہیں کیا جائے گا تب تک تو اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن سوال مذکور سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ فیملی والے توبہ مشہور کریں یا کوئی بھی، تو اس میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کی واقعی میں جو ہے اس نے توبہ کر لی ہے، اب چاہے کسی نے بھی مشہور کر دیا، دوستوں نے، فیملی نے، کسی نے بھی، در حقیقت فی الواقع اگر واقعی میں اس نے اس سے رجوع کر لیا تھا تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے ہم اس پہ حکم کفر لگانے میں توقف کریں گے، ٹھیک ہے۔
اور اگر جو ہے وہ انہی عقائد اور ان چیزوں پر جو ہے وہ قائم رہا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے عقائد جو ہے وہ حد کفر تک پہنچے بھی تھے یا نہیں پہنچے تھے۔ اچھا، پھر یہ کہنا کہ مذکورہ شخص جو ہے وہ بد مذہب تھا، تو اب یہ جملہ اور اس کے بعد والا جملہ کہ خود اپنے عقائد میں بھی جاہل تھا، تو بد مذہب بھی ہو اور عقائد سے جاہل ہو، یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یا آپ اس کو بد مذہب نہ کہیں یا پھر جو ہے وہ عقائد سے جاہل نہ کہیں، اس چیز کو دیکھا جائے۔ اچھا جی، آگے ہے کہ جی بمقابلہ روایت درایت سے عدول زیادہ آسان ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ درایت کو شاید ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، دلیل کو کہتے ہیں، اور وہ بھی دلیل عقلی۔ عقل اصل میں کئی جہتوں سے چیزوں کو دیکھتی ہے، تو اس میں جو دلائل عقلیہ ہم نے آج تک پڑھے ہیں یا ہم تھوڑی بہت پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دلائل عقلیہ یہی ہیں۔ در حقیقت اگر ہم دلائل کے اندر غور و فکر کریں تو ان کے اندر اس قدر گہرائی ہوتی ہے کہ ان سے جان چھوڑانا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی میں ابھی شرح وقایہ پڑھا رہا ہوں اور اس طرح کی چند ایک اور کتابیں ہیں، وہاں پہ میں غور کرتا ہوں، بعض مقامات پہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر دلیل عقلی آ جاتی ہے تو وہاں پر مصنف اس پر اعتراض تو کر دیتا ہے، یا شارح یا موشی جو ہے وہ اعتراض تو کر دیتا ہے، لیکن وہ جان چھوڑا نہیں سکتا اس سے۔ اب وہ حیران ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ تو درایت سے جو ہے وہ جان چھوڑانا آسان نہیں ہے۔ روایت اصل میں بیس کرتی ہے سند کے اوپر۔ آپ کے پاس سند مضبوط ہے تو پھر روایت بڑی آسانی سے قابل قبول ہو جاتی ہے۔ درایت میں سند کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی جو ہے وہ ایکوریسی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایکوریٹ کتنا ہے۔ اگر اصولی آدمی اس کو دیکھے گا وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ ایکوریسی بہت زیادہ ہے۔ تو ہم یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ درایت سے عدول زیادہ آسان ہے، یہ ہم اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے درایت کو سمجھا نہیں۔ اگر ہم درایت کو اصولی طریقہ کار کے مطابق سمجھتے تو پھر ہم کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ اس سے عدول آسان ہے، کیونکہ اگر یہ اتنی ہی ایک ہلکی چیز ہوتی اور اس سے عدول کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر کبھی بھی علماء اور فقہا وہ احکامات میں درایت کو بیان نہیں کرتے، صرف روایتوں پر ہی گزارا کرتے۔ پھر تو جبکہ انہیں پتا تھا، ہم سے زیادہ وہ جانتے تھے کہ درایتوں کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی ان سے عدول کر سکتا ہے، تو پھر انہوں نے کیوں بیان کیے؟ اس کے اندر ایکوریسی تھی تبھی تو انہوں نے ان کو بیان کیا ہے۔ اگر ایکوریسی نہ ہوتی تو وہ اس کو کبھی بھی بیان نہ کرتے۔ اچھا، آگے کہا کہ جی امام اعظم کے دو اقوال آپس میں مترادف آ جائیں تو جس کی دلیل پختہ ہوگی اس کو لیا جائے گا۔ کیا اس میں دلائل حدیثوں سے ہی وارد ہوں گے؟ ان میں دیکھا جائے گا؟ نہیں 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 نہیں۔ دیکھیں، روایتیں تو دو آ گئی صحیح سند کے ساتھ، لیکن ان میں سے ایک روایت کے موافق درایت بھی ہے، یعنی دلیل نقلی کے ساتھ ساتھ وہ عقلاً بھی قابل قبول ہے، تو ہم اس کو لیں گے۔ یا ایک دلیل نص سے ہو اور دوسری دلیل روایت سے ہو۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ کس طرح سے ہے۔ اچھا جی، عقلی دلائل نقلی دلائل سے کمزور نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے۔ عقلی دلائل کہاں سے ہوں گے کمزور نقلی دلائل سے؟ اچھا، اس کا یہ مفہوم مخالف نکالنا بھی غلط ہوگا کہ جی نقلی دلائل پھر عقلی دلائل سے جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ کمزور ہوں گے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اصل میں دلائل کا معیار دیکھا جائے گا۔ اب ایک نقلی دلیل ہے جو کہ حد تواتر پہ ہے، اب اس کو تو میں عقلی دلیل سے مافوق سمجھوں گا نا، کیونکہ وہ حد تواتر پہ ہے۔ اسی طرح پوری جو کتاب اللہ ہے، یہ جو ہے منقول ہے نا، کتاب اللہ کی تعریف پڑھیں، یہ تو منقول ہے۔ تو جب کتاب اللہ منقول ہے تو اس سے قوی دلائل تو ہمارے سامنے ہے نہیں۔ کتاب اللہ کی آیات اور نصوص سے زیادہ قوی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس مقام پر اگر ہم قرآن پاک کے مقابلے میں کہیں گے کہ جی عقلی دلیل مضبوط ہے یا قرآن پاک کی آیت، تو ہم کہیں گے قرآن پاک کی آیت۔
لیکن جو ہے وہ دیگر کچھ مقامات پر جو لیول ہوتا ہے وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایک چیز جو ہے وہ ضمنی علم کا فائدہ دے رہی ہے، جبکہ عقل جو ہے اس کے اندر زیادہ ہمیں ایکوریسی نظر آ رہی ہے، تو وہاں پر پھر ہم عقلی طور پر اس کو لیں گے۔ کتب میں عقلی دلائل کو تو ذکر ہی اس طرح بیان کیا جاتا ہے جیسا کہ ان کی حیثیت نقلی سے کم ہے، تو یہ نقلی لوگ کرتے ہوں گے، ورنہ جنہوں نے عقلی دلائل دیے ہیں تو پھر ان سے پوچھیے کہ اس کی لذت کیا ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ اچھا، یہ کتب میں عقلی دلائل کو اس طرح سے ذکر نہیں کیا جاتا کہ ان کی حیثیت نقلی سے کم ہے، یہ جو بعد میں بیان کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ دلیل کو اس طرح سے ذکر کرتے ہیں جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب آپ کسی حنفی سے پوچھو کہ بھئی شفافی کی یہ دلیل مضبوط ہے یا نہیں، حنفی تو یہی کہے گا کہ یار اس دلیل کا تو مزہ ہی نہیں ہے۔ شافعی سے پوچھو گے کہ احناف کے دلائل، وہ کہیں گے کہ احناف کو تو دلائل کا استنباط صحیح سے آتا ہی نہیں ہے، احکامات کا استنباط، وہ تو یہی سمجھے گا نا مقلد جو ہوا۔ لیکن اصولی آدمی کہے گا کہ یہاں پر اس مقام پہ سامنے والے کی دلیل مضبوط ہے، یعنی کوئی اصولی حنفی ہوگا نا اور اس کے سامنے جو ہے وہ شافعی دلیل آئے گی اور اس دلیل کے اندر قوت ہوگی تو وہ یہی کہے گا کہ یار واقعی میں دلیل تو بڑی زبردست قسم کی دی ہے، اب ہم ذرا اس کو جو ہے نا اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہی سرسری طور پر جو ہے وہ دلیل کو سر سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے پیچھے بھی ایک جملہ کہا کہ بعض افراد جو ہے نا وہ اعتراض کر کے پھر پھنس جاتے ہیں کہ یار اب میں جان کیسے چھڑاؤں، تو وہ کنڈیشن جب پیدا ہوتی ہے تو اس لیے پھر ایسے لگ رہا ہوتا ہے، ایسے اسے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ دلیل تو بالکل ہی کمزور ہے، حالانکہ وہ فی نفسی ہی کمزور، کوئی بھی دلیل فی نفسی کمزور نہیں ہوتی، اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر دلیل فی نفسی ہی کمزور ہو تو پھر جو دلیل دینے والا ہے وہ دلیل دے کیوں رہا ہے؟ دلیل کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنی بات کو پختہ کیا جائے، جس کے اندر کمزوری آ گئی وہ تو دلیل ہی نہیں ہے پھر۔